نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم نے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 26 سے 39 تک پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، کیا کہا؟ إِنَّنِي بے شک میں براء بیزار ہوں، بری الذمہ ہوں۔ براعت کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے، شب بارات جو ہوتی ہے نا وہ بھی اسی سے ہے، براعت، کہ میں بری الذمہ ہوں، میں بیزار ہوں، مما اس سے جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، میں اس سے بری الذمہ ہوں، میں بیزار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا، الا الذی سوائے اس ذات کے، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، فطرہ یہ دعا پچھلے ہفتے ہم نے پڑھی تھی نا، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، یہ وہی لفظ ہے فطرہ، اس نے پیدا کیا نی مجھے، فإنہ تو بے شک وہ، سیہدین وہی مجھے ہدایت بھی دے گا، میری رہنمائی بھی وہی کرے گا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے اپنے دین کی سمجھ دی ہے، وہی مجھے اس پہ ثابت قدم بھی رکھے گا اور میری رہنمائی کرے گا، تاکہ میں صرف اسی کی عبادت کرتا رہوں۔ وَجَعَلَہَا اور اس نے بنا دیا، ہا اس کو، جعلہ کے اندر ہی فائل موجود ہے، اس نے بنا دیا، ہا اس کو۔ اب یہ اس کون ہے اور جس کو بنایا وہ کیا ہے؟ اس میں دو رائے ہیں مفسرین کی۔ اس نے بنایا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ہا اس کو یعنی کلمہ توحید کو۔ بعض کہتے ہیں اللہ نے بنایا اس کلمہ توحید، ٹھیک ہے۔ وجعلہا اور اس نے بنا دیا اس کو، ترجمہ تو یہی ہے نا، اب اس میں ہم نے خود سمجھنا ہے کہ کس نے کس کو بنایا۔ کلمتم باقیتن باقی رہنے والی بات، باقی رہنے والا کلمہ، یہ مرکب توصیفی ہے، باقی رہنے والا کلمہ، فی عاقبہ ہی اپنے پچھلوں میں یعنی اپنی اولاد میں، لعلہم تاکہ وہ یرجعون رجوع کریں، یعنی اللہ کی طرف وہ رجوع کر لیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کو، یعنی کون سی بات ہے وہ؟ توحید کی بات کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات بنا دیا، یعنی وہ اس کو قائم کر گئے، اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو، اس کی وصیت اپنی اولاد کو بھی کر گئے۔ ایک جگہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ تو مطلب یہ ہے اس کا کہ اس نے اس کلمے کو، اگر اس سے مراد اللہ لیا جائے تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ اللہ نے اس کلمے کو یعنی کلمہ توحید کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے اولاد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے، جیسا کہ پچھلی وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، کہ ابراہیم علیہ السلام اس کلمے کی وصیت کر گئے اپنی اولاد کو کہ وہ ان کے بعد ان کے اولاد اس پہ قائم رہے، تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، یعنی اولاد ابراہیم میں وہ موحد بن کے رہیں، توحید پرست بن کے رہیں، اور پھر ان کی آگے تبلیغ سے لوگ بھی شرک سے بچتے رہیں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اب بعض کے نزدیک کہتے ہیں کہ لعلہم میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ اہل مکہ کی طرف ہے،
یعنی شاید اہل مکہ اس دین کی طرف لوٹ آئیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو خالص توحید پہ مبنی تھا۔ ابھی تو وہ شرک کرتے ہیں نا، تو شرک کی وجہ سے انہیں مشرکین مکہ ہم کہتے ہیں۔ بل متعتو ہاؤلائی، بلکہ متعتو میں نے فائدہ پہنچایا، متاع دنیا بار بار یہ لفظ آتا ہے، متاع قلیل تھوڑا فائدہ، دنیا کی متاع، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے فائدے کی چیزیں، متاع تاپش تو میں نے، متاع تو میں نے فائدہ پہنچایا، ہاؤلائی انہیں، و آباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم الحق آ گیا ان کے پاس حق، رسول مبین اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو، ان کے باپ دادا کو دنیاوی ساز و سامان، اسباب دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، یعنی قرآن، اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا۔ حق سے مراد قرآن اور رسول سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے رسول مبین، کھول کر بیان کرنے والا، یا جن کی رسالت بڑی واضح اور ظاہر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا کا ساز و سامان ان کو دیے رکھا، اور یہاں تک کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ قرآن لے کے آئے، واضح طور پر کھول کھول کے بیان کرنے والا رسول ان کے پاس آ گیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ اور جب آیا ان کے پاس حق، قالوا تو انہوں نے کہا ھذا سحر، یہ تو جادو ہے۔ جب ان کے پاس حق پہنچا تو پہنچتے ہی وہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون اور ہم اس کے انکاری ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم بھی اس کو، کافرون ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، یہ تو جادو ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ قرآن کو جادو قرار دے کر اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں نازل کیا گیا، لولا کیوں نہیں، نزل نزل ینزل ہوتا ہے نازل کرنا، نزل مجہول ہے پیسیو وائز، نزل کیوں نہیں نازل کیا گیا، ھذا القرآن یہ قرآن، علی رجل کسی ایسے آدمی پر، عظیم جو بہت بڑا ہو۔ اب دیکھیں بیچ میں من القریتین آ گیا، اصل میں یہ رجل عظیم یہ مرکب توصیفی ہے، عظیم آدمی، بڑا آدمی، من القریتین ان دو بستیوں میں سے، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن کسی ایسے شخص پر ان دو بستیوں میں سے جو بہت بڑا ہو۔ اب بڑا کس کو وہ قرار دے رہے تھے، اور دو بستیاں کون سی ہیں؟ اس زمانے میں مکہ اور طائف بالکل قریب قریب کی بستیاں تھیں، بالکل ٹوین سٹیز تھے، اور مکہ کے بڑے بڑے جو سردار ہیں ان میں سے اکثر کی جائیدادیں تھیں طائف کے اندر، ان کے باغات تھے وہاں پہ، خاص طور پہ نام آتا ہے ولید بن مغیرہ کا، کہ اس کے بہت سے باغات تھے طائف کے اندر۔ اور طائف کے اندر عروہ بن مسعود ثقفی تھے، وہ بھی بہت امیر کبیر آدمی تھے، تو بعض مفسرین اس سے ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ہی مراد لیتے ہیں کہ کسی ایسے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا جو بڑی جائیدادوں والا تھا، جو بڑا امیر کبیر تھا۔ تاہم مقصد اس سے ایسے آدمی کا وہ چاہتے تھے انتخاب جو پہلے سے ہی بڑے مرتبے پہ فائز ہو، کثیر المال ہو، اپنی قوم میں مانا ہوا ہو۔ یعنی قرآن اگر نازل اللہ نے کرنا تھا تو دونوں بستیوں میں سے کسی ایسی شخصیت پہ نازل کرتا، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پہلے ہی خالی دامن ہیں، جو یتیم ہیں، اور کسی بڑے منصب پہ بھی فائز نہیں ہیں، تو ہم تو نہیں مانتے اس قرآن کو، نہ اس پیغمبر کو۔ اہم یقسمون رحمت ربی، اللہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ رب کی رحمت کیا ہے؟ رب کی رحمت سے مراد ہے کہ وہ نعمت جو نبوت کی نعمت ہے۔ اب سوال
پوچھا جا رہا ہے، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ کام ان کا نہیں ہے کہ رب کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں، خاص طور پر نبوت کی جو نعمت ہے، یہ اپنی مرضی سے تقسیم کریں۔ یہ کام تو اللہ کا ہے، یہ تو آپ کے رب کا کام ہے، کیونکہ وہی ہر بات کا علم جانتا ہے، اسے ہی ہر بات کا پتہ ہے، ہر شخص کے حالات سے واقف ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کس کے سپرد کرنی ہے اور اپنی وحی کس کی طرف بھیجنی ہے۔ کیا یہ تقسیم کریں گے اپنے رب کی تیرے رب کی رحمت کو؟ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے خود تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی معیشت۔ نحنو، ہم نے، قسمنا، ہم ہی نے تقسیم کی ہے، بینہم، ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی معیشت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا، اور ہم نے بلند رکھا ہے، بعضہم، ان میں سے بعض کو، فوق بعض، بعض پر، درجات، درجوں میں۔ ہم نے دنیا میں تمام انسان ایک جیسے تو نہیں رکھے، بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، بعض کو بعض سے امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی روزی کی تقسیم ہم نے خود کی ہے، ہم نے کسی ایک کو دوسرے سے بلند کر دیا، تاکہ وجہ کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے اس کی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بہت امیر کر دیا، کسی کو غریب کر دیا، کسی کو درجوں میں بلند کر دیا؟ کتنی خوبصورت یہاں وجہ بتائی گئی ہے، یہ شاید کبھی پہلے آپ کے ذہن میں نہ آئی ہو، اللہ نے وہ وضاحت کی ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بنا لے، بعضهم، ان میں سے بعض، بعضاً، بعض کو، سخریہ، ماتحت، تاکہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کے ماتحت رہ کے کام کریں، ان کی خدمت کریں، مزدوری کریں، ورنہ کون یہ پسند کرتا کہ وہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں کام کرے، یا اس کی چاکری کرے، یا کسی کے انڈر رہ کے کام کرے۔ اللہ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا، مال و دولت اور عقل و فہم میں اللہ نے جو فرق رکھا ہے نا، وہ اس لیے رکھا ہے تاکہ زیادہ مال والا کم مال والے سے، اور جو اونچے کسی منصب پہ فائز ہے وہ چھوٹے منصب داروں سے، اور عقل و فہم میں جو زیادہ ہے وہ کم عقل و شعور رکھنے والوں سے کام لے سکے۔ اللہ کی اس حکمت سے ہی کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے، ورنہ اگر سب لوگ مال میں ایک جیسے ہوتے، درجوں میں ایک جیسے ہوتے، عقل و فہم میں ایک جیسے ہوتے، سب چیزوں میں برابر ہوتے، تو کوئی کسی کا کام کیوں کرتا؟ کوئی کسی کے انڈر کام کرنا کیوں چاہتا؟ اور یہ جو کچھ ایسے کام بھی ہیں جیسے جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کم تر درجے کے ہیں، کوئی کیوں کسی کے جوتے پالش کرتا، کوئی کیوں کسی کے کپڑے استری کرتا، کوئی کیوں کسی کے گھروں میں برتن دھوتا، تو یہ کام کوئی کیوں کرتا؟ یہ انسانی ضروریات ہیں جو انہیں مجبور کرتی ہیں ایک دوسرے کی خدمت کرنے پہ۔ اللہ نے یہ فرق جو رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، اور تمام ضروریات جو ہیں وہ کوئی ایک شخص چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو تو دوسرے انسانوں کی مدد کے بغیر پوری نہیں کر سکتا۔ تو یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی لوگوں کو مختلف بنانے میں۔ اور ایک آیت میں آتا ہے نا، ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں دنوں کو لوگوں کے درمیان، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی کسی کے برے دن ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی حکمتیں ہیں اس میں، اس نے کس کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ نداولو بین الناس، ذالک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں۔ ورحمت ربی کا خیر مما یجمعون، یہ وہی بات ہے جو ہم سورہ یونس میں پڑھ کے آئے ہیں۔ سورہ یونس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ خیر مما یجمعون، وہ بہت بہتر ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوشیاں منائیں اس قرآن پر۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہاں بھی فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے
جو وہ جمع کر رہے ہیں. دنیا میں انسان کیا کیا جمع کرتا ہے؟ مال و دولت، سونا چاندی، اپنے بڑے بڑے گھر، گاڑیاں، یہ چیزیں انسان اپنے پاس جمع کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو رحمت ہے نا، کون سی رحمت؟ آخرت کی نعمتیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں، وہ بہت بہتر ہیں اس سے جو یہ دنیا میں جمع کرتے ہیں. ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ان یکون الناس، یہ کہ ہو جائیں گے لوگ، ان یہ کہ یکون ہو جائیں گے الناس لوگ، امتم واحدتن، ایک ہی امت، یعنی ایک ہی جیسے سب لوگ ہو جائیں گے. لجعلنا، تو ہم ضرور بنا دیتے، لام تاکید کے لیے، ضرور ہم بنا دیتے، لمن، ان لوگوں کے لیے، یکفر بالرحمن، جو کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ. کیا بناتے ہم ان کے لیے؟ کافروں کو ہم پھر کیا کچھ دے دیتے اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پھر لوگ جو ہیں وہ سب ایک ہی جیسے ہو جائیں گے، یعنی وہ اللہ کی آخرت کو بھول کر دنیا کے طالب بن جائیں گے، وہ رضائے الہی کو فراموش کر دیں گے. دنیا کے مال و اسباب میں رغبت کرنے کی وجہ سے وہ دنیا ہی کے ہو کے رہ جائیں گے اور وہ سب ایک ہی جیسے بن جائیں گے. اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم کافروں کے لیے، جو لوگ رحمان کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لِبُیُوتِہِم، ان کے گھروں کی سقوفن، چھتیں، فضتیں، سونے چاندی کی بنا دیتے. ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی بنا دیتے. سقف یسقف، سقفن ہوتا ہے مکان پہ چھت ڈالنا. سورہ نحل میں آتا ہے فخر علیہم السقف، بس گر پڑی ان پر چھت. تو سقف کا لفظ جو ہے نا، سقفن، یہ چھت کو کہتے ہیں. تو بنا، بیت تو اردو میں بھی ہم گھر کو ہی کہتے ہیں، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو بیت کی جمع ہے بیوت. لی بیوتہم، ان کے گھروں کی سقوفن، چھتوں کو ہم کیا بنا دیتے؟ من فضت، چاندی کی. ومعارج، اور سیڑھیاں، عروج بلندی کو کہا جاتا ہے نا، معراج بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے، معارج سیڑھیاں، علیہا کہ ان پر، یظہرون وہ چڑھتے ہیں، جن سیڑھیوں پہ وہ چڑھتے ہیں ان کو بھی، اور ان کے گھروں کی چھتوں کو بھی ہم کیسا بنا دیتے؟ فضت، چاندی کا. والی بیوتہم، اور ان کے گھروں کے ابوابن، دروازے، باب ان کی جمع ابواب. باب رحمت ہوتا ہے، باب عبدالعزیز ہوتا ہے، باب دروازے کو کہتے ہیں. ولی بیوتہم ابوابن، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی کیا بنا دیتے؟ فضت، چاندی کا. وسرورن، اور تخت. سریرن چار پائی کو کہتے ہیں، جو چار پایوں والی ہوتی ہے. تو سرورن تخت جو ہے وہ بھی چار پایوں والا ہوتا ہے. اور تخت بھی علیہا کہ جن پر وہ یتکئون، وہ تکیہ لگاتے ہیں. وہ جو ان کے تخت ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے. ان سب چیزوں کو، ان کے تختوں کو جن پہ وہ تکیہ لگاتے ہیں، ان کے گھروں کے دروازوں کو، ان کی سیڑھیاں جن پہ وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کی چھتیں، ان سب کو من فضت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاندی کی بنا دیتے. وزخرفن، سونے کے بھی، چاندی کے اور سونے کے. زخرفن اس سورت کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے سونا. اور پیچھے کیا پڑا؟ فضت، چاندی. سونے اور چاندی کی بنا دیتے ہم یہ چیزیں ان کے لیے، اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ لوگ سب پھر دنیا دار ہی ہو جائیں. یہاں سے کیا پتہ چلا ہمیں؟ کہ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی، کوئی وقت نہیں رکھتی. اللہ کہتے ہیں یہ سب تو میں کافروں میں بانٹ دیتا، بے بہا انہیں عطا کرتا. ان کے گھروں کی چھتیں بھی، ان کے دروازے بھی، ان کی سیڑھیاں بھی، ان کے
تخت اور چارپائیاں بھی، یہ سب کچھ ان کو سونے چاندی میں لاد دیتا، کیونکہ متاع قلیل ہے یہ سب، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی یا دنیا کے مال و متاع کی اتنی بھی اللہ کے نزدیک حیثیت ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک پانی گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا، پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ دیتا اگر اللہ کو یہ چیزیں ان کی کوئی اہمیت ہوتی۔ یہ بے وقت چیزیں ہیں ساری۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم تو انہی چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں، ہمارا تو تن من دھن اسی پہ لگا ہوا ہے، ہماری ساری کوششیں دن رات کی ہماری جو بھاگ دوڑ ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ کیسی سوچنے والی بات ہے نا یہ۔ اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک تو ان کی اہمیت ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک مردہ بکری کا بچہ مردہ حالت میں پڑا، کان کٹا۔ ایک تو وہ بکری نہیں ہے، بکری کا بچہ ہے، کم قیمت ہو گیا، پھر کان کٹا ہے اور کم قیمت ہو گیا، پھر وہ مرا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کوئی خریدے گا اسے؟ نہیں، ہم میں سے تو کوئی نہیں خریدے گا، کوئی برت ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اس مردہ بکری کے بچے جتنی بھی نہیں۔ اتنی دنیا حقیر ہے، اور ہم اس حقیر دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگائے، کوئی اور نہیں، ہم خود۔ لوگوں کا نہ کہیں کہ لوگ دوڑ لگا رہے ہیں، کیونکہ اب آپ سب ہم سوچتے ہیں پھر کہ وہ فلاں جو ہے نا وہ تو دنیا کے پیچھے بہت بھاگ رہا ہے، جو ہم سے زیادہ بھاگ رہا ہے نا، اب ہم ان کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے۔ نہیں، دوڑ ہم نے بھی لگائی ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم شاید کچھ زیادہ تیز نہ دوڑ سکتے ہوں، اس لیے کہ ہماری پہنچ میں ہی جتنا آتا ہے ہمارے چلو میں پانی، تو ہم بس کوشش تو ہماری بھی یہی ہے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں میرے نزدیک یہ دنیا کتنی اہم ہے۔ یا ہمیں تو ایک گھنٹہ نہیں ملتا قرآن کے لیے کہ ہم دنیا سے الگ تھلگ ہو کے دروازے بند کر کے ایک گھنٹے کے لیے بیٹھ کے ہم اللہ کا کلام پڑھ لیں، دل سے، محبت سے، لگن سے اس کو سمجھ لیں۔ آدھی تو کیا، آدھی سے زیادہ زندگیاں ہم نے گزار دیں، کل کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ اس دنیا کے پیچھے ہی لگے رہے، یہ متاع الغرور، یہ متاع قلیل، یہ دھوکے کا سامان، اس کے پیچھے پوری زندگیاں لگا دی۔ اکثر ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، ٹائم کس کے لیے لگا رہے ہیں ہم سارے کا سارا؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا، اور نہیں ہے یہ سب لمحہ مگر متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، عارضی سامان، تھوڑے وقت کی بات ہے، ایک سیکنڈ میں بھی یہ سب ختم ہو سکتا ہے۔ کبھی آنکھ میری بند ہو جائے تو میرے ارد گرد پڑا ہوا ساز و سامان میرے کس کام کا؟ اور آنکھ بند ہونے میں کچھ بھی نہیں لگتا۔ یہ متاع الحیات الدنیا ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ تقوی کس حد تک ہے میرے اندر، رب کا ڈر میرے اندر کتنا ہے، میں اپنے رب سے کتنا ڈرتی ہوں اور کتنا بچ بچ کے چلتی ہوں۔ آخرت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں متقی لوگوں میں شامل کرنا۔
वमन याशु अन जिक्र रहमानी, याशु का जो लफ्ज है ना, अशा याशु के मानी होते हैं आंखों की एक बीमारी जिसकी वजह से अंधापन होता है। तो याशु का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो अंधा हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है, अन जिक्र रहमानी, रहमान के जिक्र से। जो शख्स भी रहमान के जिक्र से आंखें बंद कर लेता है, नुक़य्यिज़, हम मुकर्रर कर देते हैं, नून हम मुकर्रर कर देते हैं, लहू, उसके लिए, शैतानन, एक शैतान, फहुवा लहू करीन, फिर वो उसका करीन हो जाता है, साथी बन जाता है। जो रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ता है, हम उस पे एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, वही इसका साथी बना रहता है। कोई शैतान अल्लाह की याद से गाफिल रहने वाले का मुस्तकिल दोस्त बन जाता है, हर वक्त उसके साथ रहता है, उसे नेकियों से रोकता है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इंसान खुद इस शैतान का साथी बन जाता है और इससे अलग नहीं होता, फिर वो उसी शैतान की पैरवी करता है, उसके तमाम वसवसों में उसकी अताअत करता है, उसकी बात मानता है। फाहुवा लहू करीन, तो उसका साथी बन जाता है। जिक्र क्या होता है? सबसे बड़ा जिक्र तो ये कलाम इलाही है, अल्लाह का कलाम, कुरान। नमाज भी जिक्र है, हर वक्त दिल में अल्लाह की याद होना। जिक्र जबान से भी होता है, जिक्र दिल से भी होता है। बाज़ औक़ात हमारा दिल गाफिल होता है, जबान जिक्र कर रही होती है। बाज़ औक़ात जबान जिक्र नहीं करती, हम दिल में अल्लाह को याद करते हैं। बाज़ औक़ात हम कुरान पढ़ते हैं, ये अल्लाह का जिक्र है, कुरान तो है ही जिक्र ना, नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। सबसे बड़ा जिक्र तो कुरान है। अगर हम कुरान से गाफिल हैं, हम जो जिक्र से गाफिल हैं, अगर हम नमाज से गाफिल हैं तो जिक्र से गाफिल हैं। हमारी पूरी जिंदगी जो है वो जिक्र इलाही में गुजरनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि तस्बीह पकड़ के बैठे रहें, सारे काम छोड़ दें, बस अल्लाहू अल्लाहू पढ़ते रहें, नहीं। अल्लाह की याद से कभी गाफिल ना हो। सुबह हम उठते हैं, आंखें खोलते हैं, बिस्तर पे लेटे लेटे क्या करते हैं? अल्लाह का जिक्र ही करते हैं। अगर नहीं करते तो सोचें, करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। अल्लाह की हम्द से दिन का आगाज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आफियत दी और मुझे तौफीक दी अपने जिक्र की। सुबह उठ के लेटे लेटे बिस्तर पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जिक्र किया करें। बल्कि इसकी बाकायदा एक तरतीब भी है। 10 दफ़ा उंगलियों पे गिन के कहें अल्लाहु अकबर। सबसे अल्लाहु अकबर से स्टार्ट करें। तस्बीह फातिमा में तरतीब ये होती है ना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो इसको उलट कर लें, अल्लाहु अकबर से शुरू करें। 10 दफ़ा अल्लाहु अकबर, फिर 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे को आ जाए, फिर 10 दफ़ा सुभान अल्लाह, फिर 10 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर 10 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह। ये सारे अज़कार 10-10 दफ़ा पढ़ें। सो के उठने की दुआ पढ़ें, आंखों पे हाथ फेरें, आंखें मलें, मसनून, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार। फिर बिस्तर से उठें, दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से करें। वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम में जाने की दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। मतलब हम कोई मुशक्क़त नहीं कर रहे, हमारी रूटीन ऐसी होनी चाहिए।
वापस आके ज़ाहिर है नमाज का टाइम होगा तो नमाज पढ़ेंगे, फिर कुरान पढ़ेंगे, फिर अपने काम काज में लग जाएंगे, खाना खाने लगेंगे, फिर कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना खत्म हुआ फिर कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतआमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अब हम कहीं काम पे जाते हैं, घर से निकलते हैं तो अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। सवारी पे बैठते हैं, फिर हम सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, अभी पिछले दिनों हमने ये आयत पढ़ी थी। सवारी पे बैठते हुए फिर एक दफ़ा फिर बिस्मिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और फिर ये मसनून कुरानी दुआ और फिर मसनून दुआ पढ़ के सवारी पे जितनी देर बैठे हैं वो टाइम भी हमें म्यूजिक सुनने में या इधर उधर सोचों में नहीं लगाना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। फिर अपने काम पे चले गए, जो काम है आपका हो रहा है, लेकिन उसमें भी अल्लाह को ना भूलें। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं अल्लाह अकबर, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं अल्हम्द सुबहान अल्लाह, कोई अच्छी चीज़ देखें माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर, इस तरह कोई हाल आपका पूछता है अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का जिक्र भी है ना, बजाय इसके कि हम वो यहूद व नसारा वाले अल्फाज इस्तेमाल करें, कुरानी अल्फाज इस्तेमाल करें। हर वक्त 24 घंटे हमारे जिक्र में गुजरेंगे। फिर हम घर की तरफ आते हैं, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, अस्सलामु अलैकुम, ये भी एक दुआ है सलामती की, ये भी जिक्र है अल्लाह का। सलामती की दुआ देते हैं हम घर आके दूसरे को, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हैं। फिर कुछ खाने लगते हैं, बिस्मिल्लाह के बगैर कोई चीज़ ना खाएं, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अच्छी चीज़ को देख के ज़रूर माशाअल्लाह कहें, अगर कुछ मैं करूँगी कल को तो इंशाअल्लाह कहें। ये सब हमारी ज़िंदगी ज़िक्र है, ये हमें कॉन्शियसली करना है। जैसा मैंने आपको बताया था जन्नत में, तो फिर ये ज़िक्र हमारी ज़बान पे खुद ब खुद जारी हो जाएगा, सांस की तरह। हमें ना मुशक्क़त करनी पड़ेगी, ना हमें उसके लिए कुछ एफ़र्ट करनी होगी, ना हमें कुछ उसके लिए अपनी सोचना पड़ेगा। बस जैसे सांस ले रहे हैं तो हमारी ज़बान पे खुद ब खुद ज़िक्र इलाही जारी रहेगा। यहाँ पे चूँकि हमारा टेस्ट है ना, इम्तिहान है, अल्लाह देखना चाहता है कौन याद करता है रहमान को, और फिर जो याद करता है उसके लिए तो सूरह रहमान की आयत में अक्सर आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जो रहमान को याद करता है, उससे डरता रहता है, उसके लिए फिर अल्लाह ने जन्नतें तैयार की हुई हैं। जो रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। और एक जगह पे आता है कि हम उसकी मईशत तंग कर देते, मईशतन ज़न्क़ा, वहाँ पे लफ्ज़ है मन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से एराज़ करता है, फिर हम उसकी मईशत तंग कर देते हैं, उनके घरों में तंगियाँ पैदा हो जाती हैं। यहाँ फरमाया हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, उसका साथी बन जाता है। वइन्नहुम, और बेशक वो, ला यसुद्दूनहुम, वो लामे ताकीद है, वाकई रोकते हैं उनको, अनिस सबीली, सीधी राह से। वो शयातीन जो हैं, जो साथी बन जाते हैं, वो उन्हें सीधे रास्ते से रोकते हैं। व यहसबूना, और वो समझने लगते हैं, अन्नहुम मुहतदून, बेशक वो हिदायत पर चलने वाले। यानी शैतान उनके इस कदर करीब हो जाता है कि फिर वो शैतान के ही सुझाए हुए रास्तों पे चलता है, उन्हें सीधे रास्ते से रोकता है, और वो इसी ख्याल में रहता है कि शायद मैं हदायत पे हूँ, और शैतान उसे बराबर ये बात सुझाता रहता है कि तुम हक पे हो। और एक वक्त आता है वो वाकई अपने बारे में ये गुमान करने लगता है कि मैं हक पे हूँ, और चाहे वो गलत ही कर रहा हो, वो अपने आप को सीधे रास्ते पे ही समझता है। वयहसबूना अन्नहुम मुहतदून, वो समझने लगते हैं कि बस वो जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि काम वो गलत कर रहे हैं, कहते नहीं हम ठीक ही कर रहे हैं। आज के दौर में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम बिजली चोरी ना करें, इतने टैक्स लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, अब तो जायज़ हो गया ये कि हम बिजली चोरी करें। ऐसी बातें कर रहे होते हैं लोग।
حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، یعنی وہ شخص، قال وہ کہے گا یا لیت بینی و بینک، وہ شیطان سے مخاطب ہو کے کہے گا اے کاش، یا لیتا ہے کاش ہوتی، بینی میرے درمیان، و بینک اور تیرے درمیان، بود المشرقین، دو مشرقوں کی دوری، بود کہتے ہیں دوری کو، اردو میں بھی بود المشرقین ہوتا ہے، وہ دونوں تو بود المشرقین ہیں، ایسے ہیں جیسے مشرق و مغرب کا فاصلہ۔ پھر کہے گا کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، فبئسا، بس کتنا برا ہے، القرین وہ ساتھی، شیطان سے کہے گا اے شیطان، فبئس القرین، تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ولن ینفعکم الیوم، اور ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمہیں آج کے دن، اس ظلم تم، جب کہ تم ظلم کر چکے ہو، انکم فی العذاب مشترکون، کہ بے شک تم عذاب میں مشترک ہو، اگر تم بھی اور شیطان بھی دونوں اگر عذاب میں دونوں اکٹھے بھی ہو تو تمہیں کیا فائدہ ملے گا شیطان کے جہنم میں جانے سے، جبکہ تمہیں تو وہ ظالم بنا چکا ہے نا۔ اب اس کا تمہارے ساتھ ہونا تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ دنیا میں ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ اس نے مجھے تباہ کیا، اب یہ بھی تباہ ہو جائے تو وہ بھی تباہ ہو جائے، وہ بھی جہنم میں چلا جائے، تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، آج کے دن جب کہ تم نے ظلم کیا ہے، انکم بے شک تم فی العذاب مشترکون، کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، تم سب عذاب میں اکٹھے ہو۔ ہاں جی، آگے دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی پیغمبر تھے، بہت صابر، شاکر، سورہ سعد میں آتا ہے صابرن، نعم العبد، منیب، یہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ وہ صابر تھے، کتنے اچھے بندے تھے، اور منیب تھے، رجوع کرنے والے تھے۔ انہیں بہت آزمائشوں میں ڈالا گیا جس پہ انہوں نے صبر و شکر کیا۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں انہیں جو پہنچیں اس پہ انہوں نے اف تک نہیں کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 18 سال کی آزمائشوں کے بعد انہوں نے یہ دعا اللہ سے کی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کل پھر ہم اس دعا کو پڑھ لیں گے، بے شک مجھے تکلیف لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اب ٹائم تھوڑا ہے، کل اس کو میں دوبارہ پڑھا دوں گی، تھوڑی سی اور وضاحت اس کی کر دوں گی۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد